61 ہجری میں آغازی میں 10 محرم کو اس نے پہلا حملہ امامت پر کیا، یعنی امام حسین کو شہید کر دیا ان کے اعوان و انصار کے ساتھ۔ دوسرا حملہ اس نے مدینہ منورہ پہ کیا اور مسجد نبوی کو استبل بنا دیا، مسجد نبوی کی توہین کی۔ مسجد نبوی کی توہین کا مطلب نبوت کی توہین۔ توجہ ہے نا؟ یزید کی حکومت کا تیسرا سال خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، خلاف کعبہ کو جلایا۔ تو عزیزان محترم سنیں، ہم کلمے میں آخر میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کیونکہ ہم نے یزیدیت کے مزاج کو سمجھ لیا ہے، یزیدیت کے مزاج کو سمجھ لیا ہے۔ تو ہم اس لیے کلمے کے آخر میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں کہ عصر حاضر کے جتنے بھی یزید ہیں ان کے سارے حملے ولایت علی پہ ہوتے رہے، نبوت بھی محفوظ رہے، توحید بھی محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، جیو ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت توجہ عزیزان محترم، دیکھیے میں بہت آہستہ آہستہ مجلس کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں مسلسل جیسا کہ جاگا ہوں، آواز میری گرفتہ ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا ساتھ ملے انشاءاللہ، تو کچھ عرض کر سکوں۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آخری آدمی تک۔ پہلی دلیل ہم نے اپنی دی کہ ہم اس لیے کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تاکہ عصر حاضر کے یزیدوں کے حملے ولایت علی پہ ہوتے رہیں، نبوت بھی محفوظ، توحید بھی محفوظ۔ توجہ آخری آدمی تک، نبوت بھی محفوظ، توحید بھی محفوظ۔ اب سمجھ جائیے گا، اگر کوئی ولایت علی پہ حملہ کر رہا ہے تو وہ یزید کی اولاد ہے، وہ کسی نہ کسی یزید کی اولاد ہے، کسی نہ کسی شمر کی اولاد ہے، کسی نہ کسی عمر سعد کی اولاد ہے۔ بہت توجہ دانے محترم، دیکھیں آپ۔ اب آئیے حدیث سے سنیے، دعوت ذوالشیرہ تو آپ نے سب نے سنی ہے، مجھے دعوت ذوالشیرہ نہیں پڑھنا، صرف ایک اشارہ کر کے دلیل فراہم کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ جب میدان میں غدیر کی بات آتی ہے کہ غدیر خون میں اعلان ولایت ہوا تو وہ تو بہت بعد کی بات ہے، ابھی آپ غدیر کے میدان میں نہ جائیں، ابھی ابو طالب کے مکان میں آئیں۔ تو ہے نا دعوت ذوالشیرہ کیا ہے کہ پیغمبر نے کیا کہا؟ دیکھیں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، دو عظیم ترین علماء موجود ہیں، آیت اللہ ناصر مکرم شیخ مزیلہ العلی کے وکیل مطلق ہندوستان میں علامہ شباب صاحب کی کی موجودگی ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالشیرہ میں یہ نہیں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھایا دعوت ذوالشیرہ میں۔ توجہ، پھر ہوا کیا؟ پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالشیرہ میں فرمایا کہ دیکھو میں ایک دین لے کر آیا ہوں جو یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے، اب تم میں کوئی ہے جو اس کار خیر میں میری مدد کرے، توجہ، کوئی ہے جو اس کار خیر میں میری مدد کرے، اتنی قجے تو خیر دنیا والآخرہ۔ تو دیکھو جو میں دین لے کر آیا ہوں وہ یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر، کوئی ہے مدد کرنے والا؟ کوئی نہ اٹھا،
سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ 10 برس کا بچہ اٹھا اور کیا کہا؟ انا ناصر یا رسول اللہ۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہے نا ہزاروں بار علماء و ذاکرین سے، لیکن عزیزان محترم یہ مولا کائنات کی تقریر کا آخری فقرہ ہے۔ اب سنیے پہلے کیا کہا مولا نے۔ مولا کھڑے ہوئے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، انا ناصر یا رسول اللہ۔ توجہ چاہے تو عزیزان محترم، ابھی کوئی نہیں جانتا کہ کلمہ کیا ہے۔ ارے ابو طالب پر الزام لگانے والوں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، تم کیا جانو؟ کلمہ تو ابو طالب کے بیٹے کی جنبش لب کی خیرات کا نام ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی جنبش لب کی خیرات کا نام کلمہ ہے۔ ابھی کوئی نہیں جانتا کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے۔ پہلی بار تاریخ میں یہ جملے ابو طالب کے بیٹے علی کی زبان سے سنے۔ علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ جتنے مسلمان بھائی ہمارے 75 فرقے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ دیا کس نے ہے؟ میں شہید کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، جملہ ضائع نہیں، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ کلمہ دیا کس نے ہے؟ ارے علی دشمنی میں یہ بھی بھول گئے کہ جو کلمہ پڑھنے علی کا دیا ہوا ہے۔ اب نبی نے کیا کہا وہ بھی سنیے۔ کیا نبی اس موقع پہ خاموش تھے؟ ہرگز بھی نہیں۔ جب علی نے اعلان کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو اب نبی نے کیا کہا اس موقع پر؟ فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ، انت وسی، انت وزیری، انت خلیفتی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ تب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے وصی ہیں، میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اب یہ جو ہم سے کہتے ہو کہ یہ کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ نام میں بڑھا دیتے ہیں، علی ولی اللہ کلمے میں بڑھا دیتے ہیں، تو ہم سے نہ کہو، توجہ رہے، ہم تو وہ کہتے ہیں جو نبی نے کہا۔ بھائی علی ولی اللہ کلمے میں پڑھنا یہ سنت نبوی ہے، تو ہم تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو ہمیں نبی نے دیا ہے، جو ہمیں علی نے دیا ہے۔ تم محض وہ کلمہ پڑھتے ہو جو علی نے دیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم سنیں دلیل قرآن سے، توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن میں کلمہ کہاں ہے۔ قرآن نے کلمے کی ترتیب بتائی کہ کلمہ ہے کہاں۔ اسی آیت میں سورہ مائدہ 5واں سورہ اور 55ویں آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ہے کلمہ، تعلیم کلمہ، تدریس کلمہ، تہذیب کلمہ۔ توجہ چاہیے تو ظالم محترم، کیا اس آیت نے بتایا کلمہ کیسے پڑھو، کیسے پڑھو؟ کہا کہ جب ہم کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، تو کہو، جب یہ کہیں انما ولیکم اللہ تو کہو لا الہ الا اللہ۔ جب کہیں ورسولہ تو کہو محمد رسول اللہ۔ جب کہیں والذین، توجہ چاہیے دیکھیں نا آپ، جب ہم کہیں
یہ والذین کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا تھا وہ ہے علی ابن ابی طالب. تو پھر کہو علی ولی اللہ، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. واہ واہ واہ. بلند ترین سواد شاہ. بہت توجہ دان محترم، ہمارے ایک اہل سنت کو اور لکھنؤ کے بہت بڑے مدرسے کے اہم ذمہ دار کے فرزند، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم ہیں مسلم والجماعت کے، اور وہ خود بھی عالم ہیں. میرے دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں لکھنؤ یونیورسٹی کے، ہم نے ساتھ میں ایم اے کیا ہے لکھنؤ یونیورسٹی سے. ایک دن کہنے لگے کہ شیعوں میں ایک بات بہت خراب ہے، تو توجہ چاہتا ہوں دیکھیں آپ. ہم نے کہا کیا؟ کہ سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، یہ لوگ مبالغہ بہت کرتے ہیں. یہ توجہ کہاں ہے مبالغہ کرتے ہیں؟ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے معاملے میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، بڑا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بلا آپ ذرا سا کوئی دلیل تو دیں کہ ہم مبالغہ کس چیز میں کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ سب سے بڑی دلیل مبالغہ کلمہ ہے. سمجھے؟ آپ کا کلمہ ہے. ہم نے کہا ہمارا کلمہ کیا ہے دلیل مبالغہ؟ کہنے لگے جب آپ لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک جملے میں، جب اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں محمد رسول اللہ ایک جملے میں، جب علی کا مسئلہ آتا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے وہ خلیفۃ بالله. توجہ جاگ کے سنیے گا کہ علی کے معاملے میں مبالغہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا قبلہ ہم نے یہ مبالغہ اگر آپ اس کو قرار دیتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کیا ہے. پھر ہم نے کہا یہ تہذیب بھی ہم نے قرآن سے سیکھی ہے. کیسے؟ کہ ہم نے کہا اس طرح سے کہ اللہ نے جب اپنی بات کہی تو ایک جملے میں کیا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. ادھر سے ایک جملہ آیا، ہم نے جواب میں ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ. توجہ ہے نا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. اور جب اللہ کے رسول کی بات آئی ورسولہ صرف ایک جملہ، تو ہم نے بھی ایک جملے میں کہا محمد رسول اللہ. تب پھر جب ہم نے کہا علی کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو ہم نے بھی کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے وہ خلیفۃ بالله. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. بہت توجہ دار محترم. اب آئیے اذان کی طرف. نصاب اذان میں یہ لوگ اپنا الگ سے ہر جگہ لے کے چلتے ہیں. وہاں بھی انہوں نے ایک جملہ بڑھا دیا کہ اشہد ان علی ولی اللہ، ولایت علی کی گواہی دیتے ہیں. بہت توجہ. کلمے میں بھی اذان میں بھی. اب اس پہ بحث ہوئی کہ اذان میں کب شامل ہوا. کسی نے کہا غدیر میں ہوا، حضرت بلال نے اس کو شامل کیا اذان میں. کسی نے کہا بعد میں ہوا، کسی نے کہا پہلے ہوا. بھائی چاٹ کے سنیے گا. لیکن زیادہ تر نے کیا لکھا کہ غدیر میں ہوا. ولایت علی کا اعلان جب ہوا تو اس میں حضرت بلال نے جب اذان دی تو اس میں یہ اعلان کر دیا اشہد ان
علی ولی اللہ. جاگ کے سنیے گا, توجہ, شہید کی بارگاہ میں بہت قیمتی جملہ آپ کے سماعتوں میں نظر کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بعد میں ہوا یا پہلے ہوا یا غدیر میں ہوا, اگر غدیر میں ہوا تو بھی رسول خدا کی موجودگی میں ہوا. تو توجہ ہے نا, رسول خدا کی موجودگی میں ہوا. اب پہلے کی کیا روایت ہے وہ بھی سن لیں کہ پیغمبر اسلام جب معراج میں گئے, شب معراج, سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات, بے عیب ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو لے کر گئی. تو وہاں پیغمبر اسلام تشریف لے گئے تو وہاں کیا ہوا, توجہ رہے, جیسے ہی عرش اعظم پر پیغمبر اسلام کی سواری اتری ویسے ہی 1,23,999 پیغمبر ہمارے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اب جملے کی قدر کیجیے گا, توجہ چاہ رہا ہوں. 1,23,999 پیغمبر عرش پہ جس کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور فرش پہ جس کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. محمد والے محمد اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب عزیزان محترم بھی کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے عرش اعظم پر ملائکہ کو, انبیاء کو 2 رکعت نماز فجر پڑھائی. بھئی اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ کسی کو اختلاف نہیں ہے, مگر اب عزیزان محترم جب اس میں اختلاف نہیں ہے, اس کو سارے فرقے مانتے ہیں کہ زنجیر در ہلتا رہا, وضو کا پانی خشک نہ ہو پایا, بستر کی گرمی باقی رہی, نبی گئے اور آ گئے, اور بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھائی فرشتوں کو اور ملائکہ کو, انبیاء کو. توجہ ہے نا, تو ملائکہ کو بھی انبیاء کو نماز پڑھائی. اب مجھے انصاف سے بتائیے, جس نبی کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہو کہ جب جماعت سے نماز پڑھو تو اذان کہو, کہاں لے کر آ گئے آپ کو, توجہ کہ اگر جماعت سے نماز پڑھو پہلے اذان کہو. صرف میدان جنگ میں ساقط ہے اذان, کہ اگر جہاد کا وقت ہے اور خطرات ہیں اور صرف نماز پڑھنے کا وقت ہے تو نماز پڑھو, جماعت سے پڑھو بغیر اذان کے. کہاں؟ میدان جنگ میں. لیکن ایسے نہیں, توجہ. تو ایسے کیا کہا پیغمبر نے کہ پہلے اذان تو پھر نماز. تو وہاں تو پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھائی, جب بغیر اذان کے پڑھا دی. بھئی اگر اذان ہوئی تو پھر کون سی ہوئی, کس نے دی؟ توجہ چاہتا ہوں, کس نے دی؟ اب سنیے کس نے دی. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلدستہ اذان کے قریب سے گزر کے مصلی عبادت پر آئے تو دیکھا انبیاء کی طرف کہ کس کو کہیں کہ اذان دو. بھئی وہ سارے محترم, سارے معصوم, کس سے کہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا, جب سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں معتبر مستند اور معصوم تو کس سے کہیں گے؟ اب پیغمبر اسلام نے نگاہیں دوڑائی اور آواز دی, عیسیٰ آؤ گلدستہ اذان پر آؤ, اذان دو. عیسیٰ آئے, اذان شروع کر دی, اللہ اکبر 4 بار, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں تک آ کر رک گئے عیسیٰ, اور رک کے مڑ کے پیغمبر کی طرف دیکھا اور سوال کیا, کہا کہ ما خلفت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ آسمان کو تشریف لے آئے, اللہ کا قانون یہ ہے کہ روئے زمین ایک لمحے کے لیے بھی ہادی برحق سے خالی نہیں رہ سکتی.
حاوی برحق سے خالی نہیں رہ سکتی. آپ تو یہاں آ گئے. اب یہ بتائیے ما خلفت یا رسول اللہ, اب یہ بتائیے روئے زمین پر اپنا خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں؟ جانشین کس کو بنا کر آئے ہیں؟ اس کے نام کا اعلان کیجئے تاکہ میں اس کا نام شامل اذان کروں. توجہ لے کے اذان میں کیسے آئے ہیں؟ کیا بتائیے سرکار کس کو بنا کر آئے ہیں تاکہ میں اس کا نام شامل اذان کروں. پیغمبر نے فرمایا خلفت خیر العالمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کہ میں روئے زمین پر اسے اپنا جانشین بنا کر آیا ہوں جو 18,000 عالمین میں سب سے افضل ہے. ابو طالب کا بیٹا اس کا نام علی ہے. کیسے اعلان کیا؟ عیسیٰ نے اذان کو آگے بڑھایا اشہد ان علی شہید کی بارگاہ میں ابھی تک ایک نعرہ بھی ویسا نہیں لگا جیسا لگنا چاہیے. پورے جگر کی طاقت جمع کر کے جواب دیں. دونوں ہاتھ میں آگے اپنے جواب دیں. ولایت علی کا مرکز ہے یہ بارگاہ, پوری طاقت سے لگائیں. نعرہ حیدری نعرہ حیدری پیارا کے شوہر پیارا کے شوہر حسنین کے بابا حسنین کے بابا ایمان کا سمجھدار ایمان کا سمجھدار ایک عرش بری پر ایک عرش بری پر شاطر ناشر ساقی کوثر روزے پہ بلا لے اب تیرے حوالے سورج کو نکالے میراج کی زینت کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت چڑیوں کا تنخنا پھولوں کا مہکنا سنبھل نے پکارا ہم سب نے پکارا نعرہ حیدری. توجہ ہے نا جانے محترم. تو اب ایک اور تاریخی جملہ آپ کی شادان سماعتوں میں ذکر رہا ہوں. نسیم بھائی دیکھیے گا, بہت توجہ چاہتا ہوں میں تمام سننے والوں کی کہ اب ہم سے یہ نہ کہیے کہ ہم کلمے میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں, ہم اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں. اب ہمیں بتاؤ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی یہ تو نبیوں کا دیا ہوا ہے, ولیوں کا دیا ہوا ہے. ارے ہم نے دین الصلاۃ خیر من النوم کی طرح کنیزوں سے نہیں لیا, ہم نے نبیوں سے لیا ہے. اپنی اپنی قسمت ہے, ہم نبیوں والا دین لیے ہوئے ہیں, تم کنیزوں والا. صلوات پڑھیں محمد علیہ علامہ محمد عباس صاحب قبلہ میرے استاد جو اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کے فرزند میرے چھوٹے بھائی حافظ محمد عباس صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ کل یہ مجلس خطاب کو کریں گے, آپ سنیں گے. بہت زبردست خطیب ہیں, ان کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ رہے سب لوگ. میں اپنے تمام سننے والوں کا بہت مشکور ہوں
کہ میری آواز گرفتار تھی، اس کے بعد آپ نے مجھے میرا ساتھ دیا اور میں اس منزل تک میں اس کو لے کر آیا. بس اب آخری منزل آ گئی. توجہ چاہتا ہوں اپنے کام سننے والوں کی. اب آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ اذان ہم نے آسمانوں سے لی ہے. یہ جو اشہد ان علی ولی اللہ ہے، یہ ہم نے کنیزوں سے نہیں لیا، نوکروں سے نہیں لیا، خادموں سے نہیں لیا ہے، شاہوں سے آیا ہے، نبیوں سے آیا ہے، ولیوں سے آیا ہے. بہت توجہ محترم. اب میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول نے اتنے سارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، عیسیٰ سے کیوں کہا کہ عیسیٰ اذان دو؟ چاٹ کے سنیے گا، تقریر ختم ہو رہی ہے، آخری منزل پر آ گیا. عیسیٰ سے کیوں کہا یا رسول اللہ؟ موسیٰ بھی تھے، شموئیل بھی تھے، یونس بھی تھے، یوسف بھی تھے، صالح بھی تھے، یعقوب بھی تھے، ایوب بھی تھے. ارے کسی سے کہہ دیتے کہ آؤ اذان دو. مگر عیسیٰ سے کیوں؟ کہ اس لیے کہ عیسیٰ سے پریکٹس کرانا تھی، چیک کرنا تھا کہ کون سی اذان دیتے. کیوں؟ جب میرا آخری آئے گا وہ نماز پڑھائے گا، عیسیٰ اذان دیں گے. محمد عیسیٰ انتخاب یوں ہوا کہ جب میرے آخری کا پانی پہ مصلی بچھے گا، تب اذان کون دے گا؟ مؤذن کون ہوگا؟ عیسیٰ. کہ اس کو پریکٹس کرا دوں، مشق کرا دوں ولایت علی کی، تاکہ یہاں بھی ولایت علی والی اذان دے، وہاں بھی ولایت علی والی اذان دے. بس عزیزوں، اب میں نے آپ حضرات کی نعمتوں کو تمام کیا. ابھی مجلس کے بعد جلوس بھی برآمد ہوگا، اور میں ایک بار پھر اپنی تقریر، جو کہ ابھی میری آخری تقریر ہے اس سلسلے کی، اور کل آخر بھی میں یہاں پر ہمارے دیگر علماء کرام مجالس خطاب کریں گے. آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواز صاحب قبلہ اور شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین عزت مآب علی زیدی صاحب کی طرف سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں ان مجالس میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ان مجالس کو منعقد کرنے میں، مصالحے کو کامیاب بنانے میں آپ نے تعاون کیا. اور میں اپنی یہاں کی کمیٹی کی طرف سے بھی ہمارے عزادار رضوی صاحب جو منیجر ہیں یہاں پر مقامی اور کوآرڈینیٹر کے طور پر میں یہاں آپ کے درمیان خدمت انجام دے رہا تھا، تو میں آپ سب سے اگر خدمت میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. انشاءاللہ کوشش کریں گے. ابھی ہمیں جیسا کہ کل آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواز صاحب قبلہ نے کہا تھا کہ ابھی ہمیں چارج میں صرف 1 مہینہ ہوا ہے، اتنے کم وقت میں ہم جو کر سکتے ہیں کوشش کی. انشاءاللہ آئندہ سال اگر خدمت کا موقع ملا اور شہید کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو ہم کوشش کریں گے بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو وہ سہولیات فراہم کر سکیں جو اس سال نہیں کر سکے ہیں. اور ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ہماری کوئی کوتاہی ہو تو اس کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ اسے نظر انداز کیا جائے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمیں وقت کم ملا تھا ان مجالس کی تیاریوں کا. انشاءاللہ تعالی آئندہ سال ہم بہتر سے بہتر مجالس بھی، مسالمہ بھی اور مومنین کے ٹھہرنے کا بھی ہر طرح کا جو بھی انتظام ہے یہاں پر اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بس جلوس کا وقت قریب آ گیا ہے، صرف ایک واقعہ سن لیں اور مجلس تمام ہو جائے گی. شہید کی بارگاہ میں چند کلمات قبول فرمانے. شہید کوئی ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی شرف کا باعث ہے. میں شہید کے واسطے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شہزادی آپ سب کی آمد کو قبول فرمائیں اور آپ بخیر و عافیت اپنے اپنے گھروں پہ پہنچیں اور امام زمانہ آپ پہ سایہ فگن رہیں. ہمارے مراجع اعظام، ہمارے علماء کرام، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے. بس ایک روایت مجلس تمام ہو گئی. راوی کہتا ہے کہ دمشق میں ایک شہزادی رہا کرتی تھی. میری ماں بہنیں سنیں، مولا حوصلہ دے آپ کو. بس چھوٹی سی روایت تو مجلس تمام ہو جائے گی. دمشق میں ایک شہزادی رہا کرتی تھی.
اس شہزادی نے اپنی کنیز کو بلایا اور کہا کہ کنیز خدا، یہ میں نے سامان کی فہرست بنائی ہے، یہ بازار سے جا کے خرید لاؤ۔ اسے رقم دی، جاؤ بازار۔ اب یہاں سے وہ کنیز خدا روایت کرتی ہے کہ میں بازار میں گئی اور بازار شام میں جب آئی تو میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا مجمع نہیں دیکھا تھا، اتنا ہجوم نہیں دیکھا تھا۔ کہتی ہے کہ ہر طرف ازدحام تھا اور میں اس ازدحام میں کوشش کر رہی تھی کہ وہ سامان خرید سکوں، دکان تک پہنچ سکوں، مگر راستہ نہیں ملتا تھا۔ میں گھبرا گئی کہ یہ کیسا ہجوم ہے۔ اچانک میرے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ اب تو تلاوت قرآن کی آواز آئی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مگر تلاوت میں درد بہت تھا۔ میں آگے بڑھی اس آواز کے سہارے، اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ نو کے نیزہ پر، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، ایک کٹا ہوا سر ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ کہتی ہے اس کی تلاوت میں اتنا درد تھا کہ دل پارا پارا ہو رہا تھا، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا ہے، لوگوں کس کا سر ہے؟ نو کے نیزہ پر کون ہے؟ تو آواز آئی، یہ باغی کا سر ہے۔ تو ذرا سوچئے ذرا، یہ جملے زینب نے جب اپنے کانے سے سنے ہوں گے تو شہزادی میں کیا گزری ہوگی؟ ایک باغی کا سر ہے۔ وہ تڑپ کے کہتی ہے کہ میں نے کہا یہ کیسا باغی ہے جسے تم نے مار ڈالا، جسے تم نے قتل کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کے بعد بھی نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ رہا، اس کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کسی نے نہیں بتایا کون ہے، واپس آ گئی۔ شہزادی شہزادی یہ کانچی خے مار کر رونے لگی۔ شہزادی کہتی ہے میری کنیز کیا ہوا؟ رقم بازار میں کھو آئی ہو کیا؟ فہرست کھو گئی، دکان بند تھی، خالی ہاتھ کیوں آ گئی؟ شہزادی نہ دکان بند ہے، آپ کہتی ہیں نا، مولا سننے کی طاقت ہی جملہ، آپ کہتی ہیں نا کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے، آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے۔ ارے شہزادی مجھے نہیں معلوم آپ کے آقا کیسے تلاوت کرتے ہوں گے، مگر میرا خیال ہے مسند پہ بیٹھ کے کرتے ہوں گے، تخت پہ بیٹھ کے کرتے ہوں گے، کرسی پہ بیٹھ کے کرتے ہوں گے، منبر پہ بیٹھ کے کرتے ہوں گے۔ ارے میں کیسے قاری کو دیکھ کر آ رہی ہوں تو نہ منبر پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، نہ تخت پر ہے، نہ کرسی پر ہے، ارے وہ نو کے نیزہ پر کٹا ہوا سر تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں، اے عزادارو رونے میں کوئی کمی نہ کرنا۔ شہید سازش کی بارگاہ میں جو مانگو گے جناب سیدہ قبول فرمائیں گی۔ انہیں اپنا بیٹا کہا ہے شہزادی نے، کل میں نے سنایا تھا پورا واقعہ یاد ہے۔ ان کی بارگاہ میں جو مانگو گے روتے ہوئے مانگنا، شرم نہ کرنا، نہ جانے کس کے پہلو میں وقت کا امام ہو۔ اے میری ماں بہنوں، نہ جانے کس کے پہلو میں شہزادی زینب ہو۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے۔ شہزادی وہ تلاوت کرنے والا جب تلاوت کرتا ہے جگر ٹکڑے ہو رہا ہے، دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ شہزادی کہتی ہے کنیز کون ہے وہ؟ کون ہے وہ جو نو کے نیزے پہ تلاوت کر رہا ہے؟ کہ شہزادی مجھے نہیں معلوم، پوچھا نہیں، پوچھا تھا کسی نے بتایا نہیں، کوئی ساتھ میں نہیں ہے ساتھ میں، کون ہے؟ ایک قیدی ہے
पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तो और कौन है? कुछ बीवियां हैं रसन बस्ता बेरिदा, हक के लिए अदा कर रहा बेरिदा बीवियां हैं। शहजादी मुझे ऐसा लगता है किसी शरीफ घराने की औरतें हैं, क्योंकि उस भीड़ में जब पांव उठाती हैं तो रखती कहीं है, पड़ता कहीं है, वो चूक देख के घबरा रही है। ऐसा लगता है कि कभी इस तरह के हुजूम में इससे पहले नहीं आई है। मौला मौला आपको सब्र की ताकत दे। बस खत्म हो रही है मजलिस, सुन सकेंगी मेरी माँ बहनें, सुने जहां तक मेरी आवाज आ रही है। शहजादी मुझसे नहीं देखा गया मंजर, जाओ दोबारा पता करके आओ नो के नेज़ा पे सर किसका है। मुझे उसका नाम जानना है जिसका सर नेज़े पर है। सुनोगे सदर, बस मजलिस तमाम हो रही है। ये कनीज़ खुदा दोबारा बाजार शाम में आ गई। बाजार शाम में उस मुकाम पे आई जहाँ इमाम हुसैन का सर नेज़े पर था। वहाँ एक कैदी, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो, सर झुका हुआ है, सर झुका हुआ है। उसके पास आगे कहती है औरत, कहती है कनीज़ खुदा, ऐ कैदी तुम पर मेरा सलाम हो, ऐ कैदी तुम पर मेरा सलाम हो। उस कैदी रावी कहता है, उस कैदी ने बड़ी मुश्किल से भारी तोक जिस गर्दन में पड़ा हुआ था उस गर्दन को थोड़ा सा बुलंद करके उसकी तरफ देखा और देख के कहा, ऐ बीबी तू हमें शाम के बाजार में सलाम कर रही है? अज़दारों मैंने तो मसाया पढ़ दिए, शाम के बाजार में तुम हमें सलाम कर रही हो? अरे यहाँ तो ताज़ियाने लगाए जा रहे हैं, दुर्रे लगाए जा रहे हैं, तुम हमें सलाम कर रही हो? कनीज़ कहती है कि मैंने अपने मतलब से सलाम किया है। मतलब से? अरे हम लुटेरे लोग, गरीब लोग, मुसाफिर तुम्हारे किस काम आ सकते हैं? कहती मुझे जानना था कि नो के नेज़ा पे सर किसका है, नो के नेज़ा पे सर किसका है। कैदी ने गर्दन को बुलंद किया और कहा कि ऐ बीबी तुम जानना चाहती हो कि सर किसका है, या तुम्हारी शहजादी जानना चाहती है? सुनोगे जरा, बस आखिरी मंजिल, सिर्फ 2 मिनट और मजलिस तमाम हो गई। कब तुम जानना चाहती हो या तुम्हारी शहजादी? घबरा के कहती है, कैदी तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी शहजादी जानना चाहती है? तो सुनो, जाओ अपनी शहजादी से कहना कि अगर उसे ये जानना है कि नो के नेज़ा पे सर किसका है। मौला ये जुमला मुझे पढ़ने की ताकत दे, आप सुन सके, मेरी माँ बहनें सुने, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। कहा कि जा अपनी शहजादी से कह देना अगर उसे ये जानना है कि नो के नेज़ा पे सर किसका है तो बाजार शाम में आ जाए, बाजार शाम में आ जाए। कनीज़ बिखर गई और कहती है, कैदी खबरदार, ये जुमला आपको कह दिया, अरे दोबारा मत कहना। अगला जुमला सुनोगे, बोला आपको सुनने की ताकत दे। शहीद की बारगाह में कह रहा हूं, कमजोर दिल वाले मुझे माफ कर दीजिएगा। कहा कि कैदी खबरदार, अब तो ये जुमला कह दिया, दोबारा मत कहना। जहां ज़ैनब खड़ी थी, क्या कुलसूम खड़ी थी, उम्मे लैला खड़ी थी, उम्मे फरवा खड़ी थी, रुकैया खड़ी थी, फिज़्ज़ा खड़ी थी, इशारा करके कहती हो कैदी, इशारा करके कहती हो कैदी खबरदार, अब तो ये जुमला कह दिया, दोबारा मत कहना। मेरी शहजादी तुम्हारी औरतों की तरह लावारिस नहीं है, मेरी शहजादी तुम्हारी औरतों की तरह लावारिस नहीं है। अजरुकुमुल्लाह, ज़रा सुन लिया आपने? जरा ज़ैनब से पूछो क्या गुजरी, कुलसूम से पूछो क्या गुजरी। जब भरे बाजार में किसी ने कहा
کہ ان کی طرح لاوارث نہیں ہے. واپس آ گئی. شہزادی مجھے معاف کر دو, میں نہیں پتہ لگا سکتی کس کا سر نو کے نیزہ پر. کیا ہوا؟ تم نے پوچھا نہیں لوگوں سے؟ نہیں پوچھا, کوئی بتاتا نہیں ہے. ساتھ میں جو قیدی تھا اس نے پوچھنا چاہیے تھا, اس کے پاس گئی تھی. پھر کیا ہوا؟ اس نے بھی نہیں بتایا. کہ نہیں بتایا, اس نے کیا کہا؟ مجلس تمام ہو رہی ہے, آخری جملہ سنا رہا ہوں, سن سکیں گے کہ اس قیدی نے کیا کہا؟ کہ اس نے کہا اپنی شہزادی سے کہہ دو شام کے بازار شام کے بازار میں آ جائے. شہزادی کو کہو. تم نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا خبردار ایسا میں کہنا میری شہزادی تمہاری عورتوں کی طرح لاوارث نہیں ہے, لاوارث نہیں ہے. تڑپ گئی, کھڑی ہوئی, آخری جملے مدینے کا رخ کیا. آقا حسین مجھے معاف کر دیجیے, میری کنیز نے قیدی کا دل دکھا دیا. آپ نے منع کیا تھا کہ کبھی قیدی کا دل نہ دکھانا. مولا غضب ہو گیا, میری کنیز نے ایک قیدی کا دل دکھا دیا. مولا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب کبھی ایسے قیدیوں کا حال سننا نا کہ رسل مستہ بیویاں ہیں, چادریں سر پہ نہیں ہیں, اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ایک قیدی ہے, تو مولا آپ نے کہا تھا مولا آپ نے کہا تھا کہ ان سے جا کے مل ضرور لینا. بچے پیاسے ہو تو بیویاں بیریدہ ہو تو چادریں دے دینا. مولا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا, میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہیں جا رہی ہوں, میں آپ کی وصیت پہ عمل کرنے جا رہی ہوں. قیدیوں کو پانی پلانے, بیریدہ عورتوں کو چادر دینے کے لیے. بس اب مولا آپ کو سننے کی طاقت دے اور میرے کلیجے میں اتنی طاقت دے کہ میں یہ جملہ ادا کر سکوں. بس آخری جملہ ہے, مجلس تمام ہو رہی ہے. آ گئی بازار میں چادریں لے کے, پانی کے مشکیزیں لے کر, اپنی کنیزوں کے ساتھ. ساری کنیزیں حجاب کے عالم میں ہیں, خود حجاب کے عالم میں ہے. نبی کی بیٹیاں بے مقنا اور چادر ہیں. زینب نے مدینے کا رک کر کے کہا نانا نوازیاں بے پردہ ہے, ارے امت کی بہو بیٹیاں حجاب کے عالم میں جا رہی ہیں. نانا ہم کتنے غریب ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. آ گئی قیدی کے سامنے. بس آخری جملہ, قیدی یہ چادریں لائے, یہ پانی کے مشکیزیں ہیں, یہ پانی ان بچوں میں ان عورتوں میں تقسیم کرا دیجیے گا. یہ چادریں ان بیریدہ عورتوں کو دے دیجیے گا, ان میں تقسیم کرا دیجیے گا. یہ کہہ کر اب میری طرف دیکھے, بس آخری جملہ ہے, مجلس تمام ہو رہی ہے اور انشاءاللہ روک نہیں پائیں گے اپنے آپ کو. قیدی انہیں تقسیم کرا دینا. یہ کہہ کر 2 قدم آگے بڑھی, ٹھہر گئی. ٹھہر کے کہتے ہیں اے قیدی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں شرافت کے تقاضوں سے واقف نہیں ہوں. میں جانتی ہوں یہ پانی مجھے خود بانٹنا چاہیے, میں جانتی ہوں یہ چادریں مجھے خود تقسیم کرنا چاہیے, لیکن اے قیدی میری کچھ مجبوری ہے. اے قیدی, اب وہ جملہ سن سکے, خدا کرے کہ میں پڑھ سکوں آپ سن سکے. اجرکم اللہ. بولو کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. فرمایا کہ اے قیدی میری کچھ مجبوری ہے, میں زیادہ دیر تک بازار میں رک نہیں سکتی. عزاداروں کا جملہ سمجھ گئے تو آنسو نہیں روک پاؤ گے. میری کچھ مجبوری ہے, میں چاہتی ہوں پانی اپنے ہاتھوں سے بانٹوں, میں چاہتی ہوں چادر ان بیویوں کے سروں پر میں اپنے ہاتھوں سے اڑاؤں, مگر اے قیدی
میری کچھ مجبوری ہے، میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں رک سکتی۔ 2 قدم چل کے پھر رکی، کہتی اچھا قیدی میری مجبوری سن لو، میری مجبوری سن لو۔ مولا آپ کو سننے کی طاقت ہے، میری مجبوری سن لو۔ کہا ہے کبھی سنو، میں زیادہ دیر تک بازار میں اس لیے نہیں رک سکتی کیونکہ میں زینب کی کنیز ہوں، میں زینب کی کنیز، میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں رک سکتی۔ یہ کہہ کر 2 قدم آگے بڑھی۔ امام نے فرمایا بہن ہم تمہارے شکر گزار ہیں، تم نے چادریں لا کے دی، پانی لا کے دیا ہمارے پیسے بچوں کے لیے۔ بعض ہزاروں میں آخری جملہ قیامت آ گئی۔ جیسے امام نے کہا بہن ہم تمہارے شکر گزار ہیں، تو رک گئی، رک کے کہتی ہے اے قیدی، جب تم بولتے ہو، جب تم گفتگو کرتے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہی کہیں میرا نوجوان بھائی سید سجاد، ہزاروں قیامت آ گئی، ایسا لگتا ہے جیسے میرا خود کا بھائی سید سجاد یہی کہیں مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ قیدی خدا کے لیے میں ہاتھ چھوڑ کے پوچھتی ہوں، اپنا نام بتاؤ، اپنا نام بتاؤ، کون ہو تم، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، خدا کے لیے نام بتاؤ۔ امام فرماتے ہیں، سید سجاد کہتے ہیں بہن کیا کرو گی جان کے لٹے ہوئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مسافر ہیں، ایک دن میں بڑا گھر اجڑ گیا۔ اے بہن، اے میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ، ریحانے کا میں تمہارا بھائی سید سجاد نو کے ریزہ پاک آقا حسین کا ساتھ زینب و کلثوم رسل مستہ، یہ چھوٹی بچی حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، ہائے إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔